بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ایک خوبصورت واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد ہر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان کو مہمان نوازی کی اہمیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اس واقعے کو جاننے کے لیے اینڈ تک ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اعلیٰ درجے کے مہمان نواز بھی تھے۔ مہمان نوازی اور ضیافت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر کسی دن ان کے ہاں کوئی مہمان نہ آتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود راستوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے اور وہاں پر گزرتے ہوئے مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیا کرتے اور انہیں اپنے مہمان خانے میں لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان نہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کی تلاش میں ایک راستے سے گزرے تو وہاں پر انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کہ کافر تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا تو آپ نے اس شخص کو کھانے کی دعوت دی۔ اس پر اس شخص نے دعوت کو قبول کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کو اپنے مہمان خانے میں لے آئے تو آپ نے اس شخص کے ہاتھ دھلوائے اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اس مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اے دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ وہ شخص کافر تھا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب میں کہا کہ میں تو کسی رب کو نہیں مانتا اور نہ ہی کسی رب کا نام لینے پر قائل ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے بہت اصرار کیا، مگر وہ شخص اپنی ضد پر قائل رہا تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص سے کہنے لگے کہ اگر تم بسم اللہ نہیں پڑھتے اور اس رب کو نہیں مانتے تو بے شک تم یہاں سے جا سکتے ہو، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں جانے کا کہا؟ یہ تو پہلے ہی دن سے میرا منکر ہے، لیکن ہم اسے مسلسل 70 سال سے رزق دے رہے ہیں۔ تمہارے دروازے پر یہ تو آج پہلی مرتبہ آیا ہے، مگر تم نے اسے دھتکار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس عمل پر شدید ندامت محسوس ہوئی۔ آپ فوراً دوڑ کر اس مہمان کے پیچھے گئے۔ جب وہ مہمان آپ کو ملا تو آپ نے اس سے اصرار کیا کہ وہ دوبارہ مہمان خانے پر آ کر کھانا کھا لے۔ وہ شخص تھوڑی دیر سوچنے لگا اور اس کے بعد کہنے لگا، میں اس وقت تک دوبارہ نہیں جاؤں گا کہ جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دے کہ آپ مجھے واپس لینے کیوں آئے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس خدا کی محبت میں نے تجھے کھانے سے اٹھا دیا تھا، اسی خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ شخص پہلے روز سے ہی میرا منکر ہے، مگر ہم نے نہ ہی تو اس کا رزق بند کیا اور نہ ہی روشنی اور نہ ہی اس کے اولاد کی بندش کی۔ ہم تو 70 سال سے اسے رزق دیے جا رہے ہیں،
مگر زندگی میں یہ آج پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ نے اسے بھوکا اٹھا دیا۔ جاؤ اور اس مہمان کو راضی کر کے اسے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ خواہ میرا نام لے یا نہ لے، لیکن وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ جب اس کافر مہمان نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کتنا نالائق ہوں کہ اتنے عرصے سے میں اتنے کریم اور مہربان رب سے غافل رہا۔ اس کے بعد وہ شخص کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور کچھ عرصے بعد اس کا شمار صالحین میں سے ہونے لگا۔ پیارے دوستو، بہت خوبصورت واقعہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور اس واقعے کو شیئر کر دیں۔ ابھی کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔